السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی قیمت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگانی پر ہی رچ کے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بہت تھوڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ اس انگلی میں کتنا پانی لگا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جس کا کان کٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر کہا تم میں سے کون شخص اس سے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا ہم اس کو مفت بھی لینا نہیں چاہیں گے، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ تمہیں مل جائے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگرچہ زندہ بھی ہوتا تب بھی عیب دار تھا، اس لیے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے اور یہاں وہ مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ سعادت اور شقاوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سعادت اور اس کی بدبختی کو اس سے صادر ہونے والے ایمان اور نیک اعمال یا اس کے برعکس کفر اور برے اعمال سے مربوط کر دیا ہے۔ جو شخص ایمان لایا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اچھے عمل کیے وہ دنیا میں نیک بخت ہے، پھر موت کے وقت اس کی نیک بختی اور بڑھ جائے گی، فرشتے اس کو جنت کی خوشخبریاں دیں گے، پھر اس کی نیک بختی اس وقت اور بڑھ جائے گی جب وہ قبر میں رکھا جائے گا، پھر حشر میں اس کی نیک بختی اور بڑھ جائے گی اور بڑھتی ہی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس شخص نے کفر کیا اور برے عمل کیے تو وہ بدبخت ہے،
دنیا میں اس کے احوال برے رہیں گے، موت کے وقت مزید برے ہو جائیں گے، اور قبر میں پہنچنے کے بعد اس کی بدبختی اور بڑھ جائے گی۔ پھر حشر میں اس کا برا انجام ہوگا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیے، وہ جنت میں مختلف لذتوں سے بہرہ مند ہوگا۔ جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے، اتنی ہی اسے نعمتیں حاصل ہوں گی، اور جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے، وہ جہنم میں مختلف عذابوں سے دوچار ہوگا۔ جتنے اس کے برے اعمال ہوں گے، اتنا ہی اسے عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ النحل ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا کریں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے نفع بخش ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور پہلی قسم کی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مشرکین نے جب اللہ کی عبادت میں بے رغبتی دکھائی تو بت پرستی میں مبتلا کر دیے گئے۔ جب انہوں نے رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کیا تو وہ ہر گمراہ کرنے والی چیز کی اطاعت کرنے لگے۔ جب انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو ٹھکرایا تو گمراہ کرنے والی کتاب کی اطاعت کرنے لگے۔ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انکار کیا تو نفس اور شیطان کی اطاعت میں اپنا مال خرچ کرنے لگے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے بدلے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے، اور وہ ہر معاملے میں اسی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اسلام ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پر احسان کیا۔ اس کو سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ شرف بخشا کہ اس کی دعوت کا فریضہ قیامت تک انجام دے۔ ہمارا الہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الہ الناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لوگوں کے معبود کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کا حج کرتے ہیں۔